اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثنا کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید سے، اس توقع سے اس بزم کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہیں۔ ناظرین، ایک ملاقات پروگرام میں آپ کا ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور جیسے کہ معلوم ہے کہ ایک ملاقات پروگرام میں ہم اپنے ملاقاتی سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج ہماری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانے جا رہے ہیں، جو پہلی مرتبہ کے لیے جزیرے ماریشس تشریف لائے ہیں، اور آپ ہیں جناب حافظ و قاری محمد الیاس برکاتی، دامت برکاتہم عالیہ۔ بے شک ہم دوران پروگرام جناب الیاس صاحب سے ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور بالخصوص نعت خوانی کے میدان میں آپ نے کس طرح قدم رکھا، اس کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز سب سے پہلے میں کرنا چاہوں گا کلام پاک کی چند آیت مبارکہ سے۔ حضرت قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محمد الیاس صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری دعوت قبول کی۔ آئیے ہم باضابطہ مجلس کا آغاز کتاب لا ریب نسخہ بے عیب قرآن مجید و فرقان حمید کی چند آیت مبارکہ کی تلاوت سے ہم کرنا چاہیں گے، تو بسم اللہ چند آیت مبارکہ تبرکاً آپ ہمیں ناظرین کے لیے پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله اللہ اللہ اکبر۔ إني لكم منه نذير مبين۔ صدق الله العلي العظيم۔ تبارک اللہ، تبارک اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ بنیادی طور پر ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے جہاں پر ہم اپنے مہمان گرامی قدر سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تعلیم و تربیت آپ کی کس طرح ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا۔ بے شک۔ میں الحمدللہ ہندوستان کے گجرات کے اندر ایک شہر ہے جو آخری گجرات کا کہلاتا ہے شہر، جس کا نام ہے پوربندر۔ پوربندر کا رہنے والا ہوں، اور الحمدللہ میں نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں ہی شروع کی، ٹھیک۔ جہاں کے دارالعلوم کا نام ہے دارالعلوم غوث اعظم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ وہاں میں نے حفظ کیا الحمدللہ، اور پھر ہماری اسکول ہے اسی میں قریب، تو وہاں پہ میں نے اسکول بھی وہیں کی۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیدائش گجرات میں ہوئی؟ جی، گجرات میں ہی پیدائش ہوئی، گجراتی ہوئی اور پوربندر۔ جی الحمدللہ میں گجراتی ہوں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا، آغاز تو ہم نے کلام پاک سے کر لیا ہے، میں چاہوں گا کہ اس ذات اقدس کی تعریف و ثنا ہم کریں
کہ جس کے قبضے میں ہم سب کی روح ہے، بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر حمد کے دو تین اشعار۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت ماشاء اللہ، عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت کیا والرضوان بات کے ہے، کیا بات ہے، لکھے ہوئے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، ارشاد جو حمد باری تعالیٰ کے ساتھ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ ارشاد یہ ارشاد کمال اعلیٰ حضرت ارشاد۔ فرماتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، آہا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، ماشاء اللہ، وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم، وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا، مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تجھے حمد ہے خدایا۔ الیاس بھائی، آپ کی آواز، آپ کا انداز بیاں، آپ کا طرز دے کر معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کل کے شناخہ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی محنت ہے، کڑی محنت ہے، الحمدللہ، مشقت ہے۔ الحمدللہ۔ تو ذرا ہم ناظرین کو بتائیں کہ ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ کس طرح شروع ہوا؟ الحمدللہ نعت خوانی خاندانی سلسلہ ہمارا چلا آ رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ میرے دادا تھے، وہ بھی الحمدللہ ثناخوان مصطفیٰ تھے، اور میرے والد گرامی اور میرے خاندان کے اور بھی افراد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کرتے چلے آئے ہیں۔ تمام کے تمام گجراتی کے؟ جی جی جی۔ ماشاء اللہ۔ تو الحمدللہ میں جب چھوٹا تھا تو بس وہ گھر میں ماحول بھی وہی تھا کہ میرے والد صاحب مجھے ہر وقت پڑھاتے رہتے تھے اور تعلیم دیتے رہتے تھے۔ بس میں یہ سارا جو آپ نے ابھی کہا، اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنا دے، اور جو اگر میرے میں کمال ہے، فن ہے، تو وہ میرے والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، بس ان کا احسان ہے، ان کی محنت ہے، تب جا کر میں اس مقام پہ پہنچا ہوں۔ میرا کوئی کمال اس میں نہیں ہے۔ حافظ صاحب الحمدللہ میرے والد صاحب جو ہے جی، ان کی میں خدمت اور والدہ کی خدمت کرتا تھا، اور میرے والد صاحب کے جو میں بچپن میں پاؤں دباتا تو میں پاؤں دباتا اور وہ مجھے نعت پاک پڑھاتے، ان کے پاؤں دباتے دباتے میں نعت پاک پڑھتا، اور الحمدللہ وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین آمین۔ میرے والدین دونوں 4 سال پچھلے
4 سال میں دونوں انتقال فرما چکے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, آمین ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ان کی دعائیں میرے ساتھ ہے. ماشاء اللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ. حفیظ صاحب آپ نے بہت بڑی بات کہی. میں ایک نقطہ اس میں لینا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ والدین کی اطاعت, بے شک, والدین سے محبت, بے جو یہ آج کل کے زمانے میں بدقسمتی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن کو یہ موقع میسر ہے کہ ابھی تک ان کے والدین باحیات ہیں, اور بدقسمتی سے وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا خزانہ ہے. جی, تو آپ ان لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بس یہی کہوں گا کہ اگر دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا ہے تو والدین کی دعائیں لیجیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا بات ہے, کیا بات ہے. بے شک بے شک. اور اس کے میں علاوہ یقیناً یہی سمجھتا ہوں کہ انسان کو جو کچھ ملتا ہے والدین کی دعاؤں سے ملتا ہے. ہاں ہاں ہاں, بے شک بے شک. اور والدین جس سے خوش تو اس سے اللہ اور اللہ کے رسول بھی خوش, اور جس سے والدین ناراض تو اس سے اللہ اور اللہ کے رسول بھی ناراض. بے شک بے شک, فرمان رسول صلی اللہ تعالی وسلم. بے شک بے شک. اچھا, والدین کی بات ہو رہی ہے, والدین کی دعاؤں کی بات ہو رہی ہے, تو کوئی کلام ہے آپ کے ذہن میں کہ الحمدللہ ماں کی دعا کی؟ میں نے ماں کی دعا کی ایک ماں کی دعا کا کلام پڑھا ہے. اور الحمدللہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے شہر میں میری پہچان ہی ماں کے کلام سے ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تب تو یہ لازمن ہے کہ آپ ہمارے موریشین ناظرین کے لیے کم سے کم 3 اشعار جو ہے اس کلام کی ضرور سنائیں. بسم اللہ. ایک کلام جو میں نے والدہ کی چہلم پر ریکارڈ کیا تھا الحمدللہ اسٹوڈیو, ہاں, میرا البم بھی ریکارڈ ہوتے رہتے ہیں, ہاں, تو والدہ کے چہلم کے اوپر میں نے جو کلام ریکارڈ کیا تھا اس کے چند اشعار بالکل بالکل میں پیش کر رہا ہوں. ارشاد ارشاد. میری ماں میری جنت, میری ماں میری جنت, میری ماں میری جنت, میری ماں میری جنت, بعد وصال بھی جو سہارا عطا کرے, حفظ و امان کی ہر گھڑی دیوار ماں سے ہے. یا رب ہماری ماں کو بخشش کا باغ دے, یا رب ہماری ماں کو بخشش کا باغ دے. بے شک ہماری زندگی گلزار ماں سے ہے. میری ماں میری جنت, میری ماں میری جنت, میری ماں میری جنت, میری ماں میری جنت. ماں میری ماں میری جنت, میری ماں میری جنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک میری والدہ کی مغفرت فرمائے, ان کے قبر میں درجات کو خوب بلند فرمائے. آمین 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 ثم آمین. ظاہر سی بات ہے کہ والدین کی دعا کے بغیر جو ہے انسان گویا کہ نامکمل ہے. بے شک. بس آپ, میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جن کا ابھی تک ایک زمانے تک گویا کہ والدین کا سایہ آپ کے سر پر رہا, مگر ان کی وفات کے بعد بھی کہ مجھے لگتا ہے کہ
ان کا سایہ ابھی تک ہے. بے شک لا رہے لا رہے. کوئی شک نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس بے شک ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہی ہاں، سب کچھ مجھے ملا ہے سبحان اللہ سبحان اور اللہ. مل بس رہا ہے. جو مانگ رہا ہوں وہ مل رہا ہے. سبحان اللہ. بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. آمین. حضرت قبلہ، آپ نے کہا کہ بہت ہی کم عمر سے چونکہ آپ کا ایک ماحول بنا ہوا تھا گھر میں ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج جو دورہ ہے تو یہاں پہ ایک ایسے عالم میں نوجوانوں کے لیے کس طرح نعت خوانی جو ہے ایک کہہ لیجیے ایک ہتھیار ہو سکتی ہے تاکہ وہ برائیوں سے بچ سکیں؟ کیا ہے؟ بالکل بالکل میں یہی کہوں گا ہر پیرنٹس کو، ہر والدین کو کہ وہ اپنے بچوں کو نعت خوانی کی طرف توجہ دلائے تاکہ عشق رسول بڑھے. ماشاء اللہ اور عشق رسول بڑھنے کا ایک ذریعہ ہے نعت خوانی. بے شک. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگر اپنے عشق رسول کو بڑھانا ہے تو خوش الہان نعت خواں سے حضور کی ثنا خوانی نعت خوانی سنی. ہاں بے شک بے شک. اگر نعت پاک سنیں گے تو ہمارا عشق رسول بڑھے گا. جذبہ جو ہے وہ ہوتا ہے. بالکل، اور یہی تو ہمارا ایمان ہے. ہاں. حضرت آپ نے کہہ دیا تو میں چاہتا ہوں کہ نعت کے 2-3 اشعار ہمارے ناظرین کے. بالکل بالکل یقیناً. بسم اللہ. الحمدللہ میں ایک کلام کے چند اشعار جو میرے والدین کو پسند تھا، بالکل. میں سمجھ لیجئے کہ یہ پورا جو آپ انٹرویو لے رہے ہیں اسی میں اپنے والدین کو مد نظر رکھ کر آپ کے سامنے حاضری پیش کروں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو ان کو پسند تھا ارشاد. کلام، انشاء چند اشعار اس کے پیش کر رہا ہوں. بالکل. برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن علامہ مولانا حسن رضا خان علیہ الرحمہ، ماشاءاللہ ان کے لکھے ہوئے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. ارشاد ارشاد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. اور جولیا کھول کے بے سمجھ نگی دوڑائے، جولیا کھول کے بے سمجھ نہیں دوڑائے. ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری. اور کمال کا شعر، میدان محشر قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں اور حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت، ہم گناہ گاروں سے، وہ سماعت کریے کہ مجمع حشر میں گھبراتی ہوئی پھرتی ہے، مجمع حشر میں گھبراتی ہوئی پھرتی ہے. کون ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری. اور میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہ ہوگا. اس وقت اگر کام آئے گی تو ایک ہی ذات والا ہوگی. تو فرماتے ہیں
کہ چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، اللہ چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، ارے غم کسے یاد رہے آقا دیکھ کے صورت تیری، غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری۔ اور آخری شعر مقطع کمال کا، ہم نے مانا کہ گناہوں کی نگیرت لیکن کی حد نہیں، لیکن ہم نے مانا کہ گناہوں کی نگی حد لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری، تو ہے ان کا تو ہے ان کا تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ۔ یاز بھائی، اگر فرض کر لیجیے کوئی نعت خوانی سیکھنا چاہے، اسے کیا کرنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ کیا ضروری ہے؟ نعت خوانی سیکھنے کے لیے بس پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو عشق رسول میں ڈبائے، اور یہ بندہ تصور کرے کہ ہم جس نبی کے صدقے میں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس نبی کے صدقے میں پیدا فرمایا، ساری کائنات کو پیدا فرمایا، بے شک، اگر وہ نبی نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ یقیناً ساری کائنات کا وجود ہے، تخلیق کے کائنات، باعث حضور تخلیق صلی اللہ کائنات، علیہ وسلم۔ یقیناً جی، یقیناً یقیناً۔ تو بندہ یہ سوچے، اور ہمارے آقا کے کرم ہم پر کتنے ہیں، احسان کتنے، کہ جب پیدا ہوئے تو ہم گناہ گاروں کو یاد فرمایا، رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، پیدا ہوئے تو ہم کو یاد فرمایا، دنیا میں رہے تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر آنسو بہاتے ہم گناہ گاروں کے لیے، ہمارے آقا، اور گناہ گاروں کے لیے توبہ کرتے، یا اللہ میرے امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ پوری رات آقا آنسو بہاتے، پوری زندگی ہم گناہ گاروں کو یاد فرمایا، معراج میں تشریف لے گئے، وہاں ہم گناہ گاروں کو یاد فرمایا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یقیناً یقیناً۔ ہیں جب دنیا سے پردہ فرمایا، تب آپ کا وصال ہوا، کسی صحابی نے آپ کو قبر انور پر لیٹایا، جب اتارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہل رہے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو صحابی نے کان لگائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں، تو صحابی نے یہی سنا کہ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے میرے مولا میری امت کو بخش دے۔ تو بندہ یہ سوچے، امتی یہ سوچے کہ جو نبی ہمیں ہمیشہ یاد کرتے رہے۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بالیقین یاد اس کی کیا کیجئے؟ عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اگر حضور کی یاد عادت بن گئی تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، بندہ یہی سوچے کہ ہم بس وہ نبی ہمیں ہمیشہ یاد کرتے رہے تو ہم ان کو کیسے بھول سکتے۔ بے شک۔ الیاس تو بھائی، انشاءاللہ عشق رسول بڑھے گا، اور انشاءاللہ بندہ اپنے آپ نعت خوانی کی طرف دوڑے گا۔ اگر پڑھ نہیں سکتا
تو سننے کا عادی تو بن ہی جائے گا. ہاں یقیناً یقیناً یقیناً. یس بھائی ایک مقررہ وقت ہوتا ہے پروگرام کا، ہم آخر لمحات میں داخل ہو چکے ہیں. میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو چونکہ آپ کا تعلق گجرات سے ہے تو گجراتی میں 2 اشعار ہمارے ناظرین کے لیے، اور گجراتی میں اس کے بعد ہم پروگرام کو اختتام کریں گے انشاءاللہ. ایک بے شک منقبت کے ساتھ. میں نے گجراتی میں ایک کلام پڑھا ہے جی میرے اپنے ایک شاگرد کو لے کر، یوٹیوب میں اس کو کافی ماشاءاللہ لوگوں نے مقبول کیا. آقا مدینہ واڑا کیارے بولا اسو، مطلب یا رسول اللہ ہمیں کب آپ کے دربار میں بلائیں گے. بلائیں گے. اس کے چند اشعار میں پیش کر رہا بالکل ہوں، بالکل سماعت. 2 اشعار انشاءاللہ. بسم اللہ. آقا مدینہ واڑا آپ بتاؤ کیا رے بولاو شو، آقا کیا رے بولاو شو. طیبانی یاد ماں مدینانی یاد ماں دلڑو تڑپے چھے. کیا رے جھوڑاو شو آقا کیا رے جھوڑاو شو. کیا رے جھوڑاو شو آقا کیا رے جھوڑاو شو. لیلو لیلو گنبد نے سونیری جاڑی، ممبر نے دوار وچے جنت نی کیاری، جنت نی کیاری. آوی جا جھووا ایوو، آوی جا جھووا ایوو کیا رے سنبھڑاو شو. کیا رے سنبھڑاو شو آقا کیا رے سنبھڑاو شو. آقا مدینہ واڑا آپ بتاؤ کیا رے بولاو شو، آقا کیا رے بولاو شو. کیا رے بولاو شو آقا کیا رے بولاو شو. کیا بات ہے کیا بات ہے. حضرت قبلہ جس زبان میں بھی آپ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، گویا کہ حالانکہ 1-2 الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے مگر باقی تو سمجھ میں آ رہے ہیں، مگر ایک کھچاؤ سا رہتا ہے. ایک یہی تو نعت خوانی کی خوبصورتی ہے. حضرت قبلہ بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی زبان میں زیادہ مٹھاس پیدا کرے، تاکہ آپ اسی طرح عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محظوظ کرتے رہیں. کیونکہ آج کے دور میں بالیقین اگر ایک سہارا ہے تو وہ نبی کا سہارا ہے. الحمدللہ. مجھے ماشاءاللہ آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ اس آپ کے پروگرام کے ذریعے نعت خوانی کرنے کا موقع ملا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. اور میں جس مقصد کے لیے یہاں پر آیا تھا آپ کو میں نے شروع میں بتایا جی 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 کہ الحمدللہ میں یہاں رمضان المبارک جی سے پہلے تشریف لایا ہوں، جی. اور رمضان میں تراویح کے تراویح لیے آپ نے سنائی. تراویح سنایا الحمدللہ میں نے روسل میں. میں آنے والے سالوں میں انشاءاللہ ایک بار پھر آپ یہاں پر انشاءاللہ آنے کا آپ کو موقع انشاءاللہ. ملے گا تو انشاءاللہ. تو ایک بار پھر حضرت قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آخر میں چاہوں گا کہ منقبت کے 2-3 اشعار اور اسی کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا انشاءاللہ اختتام میں کریں. غوث اعظم بسم اللہ. پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں چند اشعار منقبت کے پیش کر رہا ہوں. جی بالکل بالکل. اور وہ لکھا ہوا ہے حضور سرکار اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. اللہ. واہ کیا مرتبہ اے غوث گے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سبحان اللہ. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. کیا بات ہے.
اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا چل لکھا لائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد چند اشعار میں کیونکہ ہندوستان سے تعلق رکھتا ہوں تو عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ ہرد وہ دربار اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا محی الدین غوث اور خواجہ معین الدین گئے اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا صدقہ خواجہ اجمیر کا تجھ پر اختر برج رفعت میں چمکتا ہے ستارہ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شکریہ حافظ محمد الیاس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ دل کی آتا ہے گہرائیوں سے بس کہ یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر سے ملاقات کو اپنے دربار میں شفع قبولیت عطا فرمائے آمین ثم آمین تو ناظرین ایک ملاقات پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا آج ہم نے ملاقات کروائی ہندوستان بالخصوص گجرات سے تعلق رکھنے والے ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حافظ و قاری محمد الیاس برکاتی دامت برکاتہم عالیہ سے اور یہ امید کرتے ہیں کہ اس مختصر سے ملاقات سے آپ نے ضرور استفادہ کیا ہوگا یہاں پر یہ پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے رہے چمن تو پھول کھلیں گے رہے زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے دعا میں یاد کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ